السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 234، آیت نمبر 33 سے 47 تک، لیسن نمبر 234، آیت نمبر 33 to 47۔ لفظی ترجمہ: وآیۃ لہم، اور نشانی ان کے لیے، الارض المیتہ، مردہ زمین ہے، احییناہا، زندہ کیا ہم نے اس کو، واخرجنا، اور نکالا ہم نے، منہا، اس میں سے، حبن، غلہ، فمنہ، تو اس سے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، وجعلنا، اور بنائے ہم نے، فیہا، اس میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں میں سے، وآناب، اور انگوروں میں سے، وفجرنا، اور پھاڑے ہم نے، فیہا، ان میں، من العیون، چشموں میں سے، لیأکلوا، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ، اس کی پیداوار میں سے، وما عملتہ، اور نہیں کیا اس کو، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، کیا پھر نہیں وہ شکر کریں گے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے پیدا کیا سب جوڑوں کو، کلہا، سارے کے سارے، مما، اس میں سے جو، تنبتو، اگاتی ہے، الارض، زمین، ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، ومما، اور اس میں سے جو، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے، اللیل، رات ہے، نسلخ، ہم کھینچتے ہیں، نکال لیتے ہیں، منہ، اس سے، النہار، دن کو، فإذا ہم، تو جب وہ، مظلمون، اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں، والشمس، اور سورج، تجری، چل رہا ہے، لمستقر، واسطے ایک ٹھکانے کے، لہا، اس کے لیے، ذالک، یہ، تقدیر، اندازہ ہے، العزیز، زبردست، العلیم، علم والے، خدا کا، والقمر، اور چاند، قدرناہ، مقرر کی ہم نے اس کی، منازل، منزلیں، حتی، یہاں تک کہ، عاد، وہ لوٹ جاتا ہے، کل ارجون، پتلی ٹہنی کی طرح، ارجون، کھجور کی سوکھی شاخ، القدیم، پرانی، للشمس، نہیں سورج، ینبغی، زیب دیتا، لہا، اس کے لیے، ان کے، تدرکا، پالے،
پکڑ لے، القمر چاند کو، ولللیل اور نہ رات، سابق سبقت لے جانے والی ہے، النہار دن پر، وکل اور سب کے سب، فی فلکن ایک فلک میں، یسبحون تیر رہے ہیں، وآیۃ لہم اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، انا بے شک ہم نے، حملنا سوار کرایا ہم نے، ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں، مشحون بھری ہوئی، وخلقنا لہم اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے، من مثلہ اس کی مانند سے، ما یرکبون جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں، نغرقہم ہم غرق کر دیں ان کو، فلا صریخ تو نہیں کوئی مددگار، لہم ان کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ، ینقذون وہ بچائے جا سکتے ہیں، الا مگر، رحمتن رحمت، منا ہماری طرف سے، ومتاعن اور فائدہ اٹھانا، الہین ایک وقت تک، وَإِذَا اور جب، قیل لہم کہا جاتا ہے ان کو، اتقو ڈرو، ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم تاکہ تم، ترحمون رحم کیے جاؤ، وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر، کانو ہیں وہ، انہا اس سے، موردین اعراض برتنے والے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان کو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے، قال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم کیا ہم کھلائیں، من جس کو، لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ، اطعمہ کھلا دیتا اس کو، ان انتم نہیں تم، الا مگر، فی دلال مبین کھلی گمراہی میں، وآیۃ لہم اور نشانی ان کے لیے، الارض المیتہ مردہ زمین، آیت کا لفظ یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے، آیتن، اور تنکیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ تعظیم کے لیے، یعنی بہت بڑی نشانی ہے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے، جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے،
تو انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ نشانی تو تمہارے قدموں کے نیچے ہے. کیا؟ الارض، زمین، اور خاص طور پر الارض المیتۃ، مردہ زمین، سوکھی زمین جس میں کوئی نباتات نہیں. احییناہا، ہم نے زندہ کیا اس کو، بارش کا پانی اتار کر، سبزہ اگا کر. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالے ہم نے اس میں سے یعنی زمین میں سے حبًّا، دانے، گندم وغیرہ. فَمِنْهُ، پس اس سے یعنی دانوں سے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں. کیونکہ انسان کی غذا کا ایک بڑا حصہ یا اسٹیپل فوڈ جو ہے وہ گندم یا مکی یا باجرا یا چاول ہوتا ہے. تو ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ زمین بذات خود ایک معجزہ ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح اس کی مٹی پر جب بارش پڑتی ہے تو طرح طرح کی نباتات اگاتی ہے اور اسی میں سے ان کا رزق نکلتا ہے. اور رزق میں سے بھی خاص طور پر وہ جس پر ان کی بھوک مٹانے کا انحصار ہے. سورۃ فصلت آیت 39 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تم دیکھتے ہو زمین کو کہ دبی ہوئی ہے، یعنی بالکل مری ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، اہتزت، تو وہ ہل جاتی ہے، وربت، اور پھولنے لگتی ہے. ان الذی احیاہا، بے شک وہی ذات یا وہی رب جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحی الموتى، مردوں کو زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر فرمایا وجعلنا فیہا جنات، اور بنائے ہم نے اس میں، کس میں؟ زمین میں، جنات، باغات، جنت کی جمع. اور جنت کس باغ کو کہتے ہیں؟ جس میں بہت زیادہ درخت ہو، کثیر الاشجار ہو، گھنے جنگل. وجعلنا فیہا جنات، اور بنائے ہم نے اس میں باغات، من نخیل، کھجور کے درختوں سے، وعناب، اور انگوروں کے. نخیل نخل کی جمع ہے اور عناب عنب کی جمع ہے. یہاں ایک درخت کا ذکر ہے اور ایک پھل کا ذکر ہے، کیونکہ کھجور کے درخت میں صرف اس کا پھل ہی نہیں بلکہ اس کے پتے اور اس کی شاخیں سارے کا سارا ہی مفید ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے ہم نے تمہارے لیے تمر اتاری، کھجوریں اتاری، بلکہ کیا کہا کہ ہم نے اس کے باغ لگائے، یعنی کھجوروں کے درختوں کے باغ ہیں اور پھر انگوروں کے باغ ہیں. خاص طور پر ان دو پھلوں کا ذکر کیا گیا کیونکہ اہل عرب ان سے بہت مانوس تھے، وہ اپنے آس پاس ان کو دیکھتے تھے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں پھل اپنے خاصیت اور تاثیر کے اعتبار سے بہت ہی مفید ہیں. اور اللہ کی حیران کن نشانیوں میں سے بھی ہیں کیونکہ مٹی کے اندر تو کوئی ایسا ذائقہ نہیں پایا جاتا کہ اس سے جو کھجور نکلتی ہے وہ اس قدر میٹھی ہوتی ہے. اور انگور جو ہے اس میں پانی بھی ہوتا ہے اور جتنی غذائیت ہوتی ہے، اگر ان کے نیوٹرینٹس دیکھیں آپ، ان کے اندر پائے جانے والے فائدے ہیں وہ کہاں سے آ جاتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں مٹی تو کوئی ایسی جاندار چیز نہیں لگتی، تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. سورۃ البقرہ آیت 22 میں بھی آتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو ثمرات میں حبن بھی ہے، نخیل بھی ہے، عناب بھی ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھاڑے ہم نے اس میں چشمے. کس میں؟ زمین میں. یعنی زمین سے صرف پھٹ کر درخت ہی نہیں نکلتے، پھل ہی نہیں آتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چشمے بھی پھوٹتے ہیں. چشموں کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان کو کھانے کے ساتھ پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کے پینے کا بھی انتظام کیا گیا کیونکہ عموماً سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، دریاؤں کا پانی گدلا ہوتا ہے، لیکن چشموں کا پانی صاف ستھرا، میٹھا اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. تو اس لیے خصوصی طور پر چشموں کا ذکر کیا گیا.
سورۃ النحل آیت 10 میں بھی آتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، لکم منہ شراب، تمہارے لیے اس میں پینا ہے، یعنی پینے کا پانی بھی ہے. آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ چشموں کا پانی کہاں سے آتا ہے. چشموں کا پانی بیسیکلی جب بارش اترتی ہے اور زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ذخیرے مختلف طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر کہیں سے اللہ تعالیٰ پھاڑ کے اس زمین کو پانی نکالتا ہے. سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. تو زمین سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پینے کا پانی بھی نکالتا ہے. تو یہ زمین اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے. کس کے پھل؟ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ زمین تو مؤنث ہوتی ہے، ہاں ہونا چاہیے تھا. درخت بھی جمع ہے تو ہاں ہونا چاہیے. نخیل اور عناب دو ہیں تو ہما ہونا چاہیے. جنات بھی جمع ہے، ہاں ضمیر ہاں ہونی چاہیے مؤنث. مراد اس سے یہ سب ہے المذکور، یعنی جو بھی جس کا بھی ذکر ہوا ہے، یعنی جن جن چیزوں کا اوپر ذکر ہوا ہے یہ سب تمہارے کھانے کے لیے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، یعنی حب اور نخیل اور عناب جو ہیں ان کی پیداوار جو ہے اس میں سے کھاؤ تم. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں کریں گے. یہ ماں کا جو لفظ ہے دو معنی دے رہا ہے. ایک ماں کا معنی ہے نہیں اور ایک ماں کا معنی ہے جو بھی، بمعنی الذی. اگر ہم اس کو نہیں کے معنی میں لیں تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اور نہیں بنایا اس کو، یعنی ان ساری چیزوں کو، تمہاری غذاؤں کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی انسان کے ہاتھ یہ سب کچھ نہیں بناتے. انسان کیا کرتا ہے؟ زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، لیکن نہ بارش برسا سکتا ہے اور نہ زمین سے یہ سارے خزانے باہر نکال سکتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر آپ زمین کے اندر کوئی چمڑے کا ٹکڑا یا لوہے کا ٹکڑا ڈالیں وہ تو کچھ بھی نہیں نکالے گا، اور ایک بیج ڈالے تو وہ اتنا کچھ نکال دیتا ہے. تو یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے. فرمایا تمہارے ہاتھوں نے یہ نہیں بنایا، تمہارے ہاتھوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. یہی دراصل نشانی ہے. ایک پانی اور ایک موسم میں طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں جن کے طرح طرح کے فائدے ہیں. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں ادا کریں گے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو پا کر پھر اللہ کے شکر گزار بنے. اور دوسرا معنی، اور جو ان کے ہاتھوں نے بنایا، یعنی اللہ نے تو را پھل سبزیاں وغیرہ دے دی ان کو، اس کے بعد ان کو جو عقل دی تو انہوں نے اس عقل کو استعمال کر کے، اپنے ہاتھ استعمال کر کے ان پھلوں سے طرح طرح کی چیزیں اور بنا لی. بہت سی ورائٹی انہوں نے اپنے غذا میں شامل کر لی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر حبن کی بات ہے تو ایک گندم سے کیا کچھ بنتا ہے، روٹی بنتی ہے، کیک، پیسٹری اور سیریل بنتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ حبن کا لفظ جو نا بہت جامع ہے، صرف یہ گندم کے لیے نہیں استعمال ہوتا. جتنے بھی لینٹلز وغیرہ ہیں، جتنے بھی دانوں کی شکل میں زمین سے خوراک کے سامان نکلتے ہیں، ان سب کی طرف اشارہ ہے. جی تیل بھی نکالتے ہیں. تو انسان ایک چیز سے پھر آگے کئی چیزیں بناتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. ایک تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرح ہمیں بھی من و سلوا پکا پکایا مل جائے، پھر ہم کہتے کہ ہمیں مزید کچھ چاہیے، دال ساگ چاہیے. اور ایک یہ کہ اللہ نے ایک چیز دے دی اور ساتھ عقل دے دی، اور پھر انسان کو کہا اچھا جو چاہو اس سے آگے جتنا بھی جس جس رنگ، شکل اور نام کا تم بنا سکتے ہو بناؤ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھجور سے بے شمار چیزیں بنتی، انگور سے بے شمار کھانے کی چیزیں بھی، اور پھر دوا بھی. یعنی یہ چیزیں صرف فوڈ کے طور پر نہیں بلکہ علاج کے طور پر بھی استعمال ہوتی. وہی چیزیں انسان کے لیے غذا ہیں، وہ غذا صحیح استعمال نہ کرے تو بیماری ہے، پھر اسی کے اندر انسان کے لیے علاج بھی رکھ دیا. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی زمین سے انسان کو نکالا، اسی سے اس کا رزق نکالا،
اور اسی میں پھر انسان کو واپس لوٹایا جائے گا. تو یہ زمین الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اسی میں پھر مر کے انسان کو واپس ڈال دیا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی اگتا ہے وہ واپس یہی زمین دوبارہ سمیٹ لیتی ہے. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ زمین کیا کچھ دیتی ہے اور آپ اس کو کیا لوٹاتے ہیں. زمین آپ کو کیا دیتی ہے اور آپ اس کو کیا لوٹاتے ہیں. وہ زندہ اور فائدے کی چیزیں دیتی ہے اور ہم مردہ اور استعمال اور بیکار اور بے فائدہ چیزیں واپس اس میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو دوبارہ ریسائیکل کر کے زیادہ مفید بنا کے پھر دوبارہ آپ کو بہترین چیز نکال کے دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں شکر گزاری. لیکن ہم انسان کیا کچھ لیتے ہیں اور ہم کیا دیتے ہیں. ایک ڈھنگ سے اللہ کی عبادت نہیں ہو پاتی، دل ہی نہیں چاہتا، کوئی شوق اور محبت ہی نہیں اٹھتی کہ اتنا کچھ جو لے رہے ہیں کچھ تو دیں اس کو جس کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو اہل مکہ کو متوجہ کیا گیا، اور پھر یاد رکھیے کہ یہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے. یہ کتاب سب انسانوں کے لیے، انسان اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے طرح طرح کے معجزے چاہتا ہے کہ کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں. کا نشانی تو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، اگر پھر بھی تم نہ سمجھو تو اور بات ہے، عقل سے کام نہ لو تو اور چیز ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ یہ پھل بلکہ من ثمرہ میں اور بھی سب چیزیں آ جاتی ہیں جو زمین کی پیداوار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورۃ البقرہ میں اور دیگر مقامات پر فرمایا. کسی ایک بھی فروٹ کو آپ لے لیں، مثال کے طور پر آم کو ہی لے لیں. کبھی آپ اس سے چٹنی بناتے ہیں، پھر مربع بناتے ہیں، پھر اس کا اچار بناتے ہیں، پھر جوس بناتے ہیں، پھر اس کو خود کھا لیتے ہیں، پھر ملک شیک بنا لیتے ہیں، پھر آئس کریم بنا لیتے ہیں جی، پھر اس سے کئی طرح کی سویٹس اور اس کے فلیورز اس کے کہاں کہاں کام آتے ہیں. ایک ہی چیز میں سے کھٹا بھی اور میٹھا بھی اور ہر طرح کے ذائقے اس میں سے نکالتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، لیکن دینے والے کا شکر کم ہی ادا کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل نہ دیتا تو ہم بھی جانوروں کی طرح صرف منہ سے گھاس توڑ توڑ کے کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنے حال پر غور کرے کہ وہ یہ سب کچھ پا کر کیا رہا ہے اور کتنا شکر گزار ہے، اور پھر اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی قدر کتنی کرتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کل کی جو آیات تھی ان میں یہ جو جملہ تھا کہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کو ایکسپریس کر ہی نہیں پائی کہ کس طرح اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا، بندوں کو بجھا دیا. یہ کیوں کہا گیا؟ وہ سب مر گئے، ختم ہو گئے، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کا جو تکبر ہے، یہ سرکشی ہے یا غرور ہے یا غصہ ہے، یہ بھی تو شعلے ہیں نا. یہ سب کیا ہے؟ شعلے ہیں. ہم شعلوں کی طرح بھڑک بھڑک کے اوروں کو بھی جلاتے ہیں، خود کو بھی جلا رہے ہوتے ہیں. کبھی خود اپنے آپ میں کڑتے ہیں اور کبھی دوسروں کو ستانے کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن جب اللہ کا ایک کوڑا برستا ہے تو سبھی بجھ کے رہ جاتے ہیں. یعنی قرآن کے الفاظ کا استعمال عجیب ہے، انسان جتنا بھی غور و فکر کرے کم ہے. پھر فرمایا افلا یشکرون، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کریں گے؟ اتنا کچھ لے کر بھی، پا کر بھی شکر نہیں کریں گے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی یہ شکر کریں یا نہ کریں اللہ کو پرواہ نہیں. اللہ کی ذات ان سب سے بالا و برتر ہے، اس سارے شرک سے اور نافرمانی سے اور ان کی سب ہٹ دھرمی سے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. پاک ہے وہ ذات خلق الازواج کلھا، جس نے پیدا کیے ازواج سارے کے سارے. ازواج کا لفظ زوج سے ہے، اور زوج کہتے ہیں پیر کو، سپاؤس کو، جوڑے کو، ہم مثل اشیاء کو. جوڑا یا تو نر اور مادہ کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے مرد اور عورت، یا بکری بکرا، یا بلی، اور اسی طرح میل فیمیل جتنے بھی جانور وغیرہ ہیں، یہ بھی جوڑے ہیں ایک دوسرے کے. اسی طرح جوڑے کا اطلاق نر اور مادہ کے علاوہ ہم مثل کے لیے بھی ہوتا ہے، ایک جیسا ہونا. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے کیا ہے؟ نر مادہ ہے، کیا ہے؟ پیر ہے نا. تو ان کو جوڑا کب کہتے ہیں؟ وہ جوڑ کیسے ہے؟ جیسے وہ
ایک جیسے. جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں تو یہ ہاتھوں کا کیا ہے؟ جوڑا، پیئر ہے نا. تو اس میں سے کیا نر ہے اور کیا مادہ؟ کچھ نہیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارے سارے جسم کے اندر رائٹ اور لیفٹ میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کا ایک طرح سے جوڑ بنتی ہیں. یا پھر یہ ہے کہ نر مادہ کی شکل میں یا کسی بھی دوسری شکل میں. تو یہاں پر فرمایا کہ اس نے ازواج پیدا کیے سارے کے سارے. مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے مراد ہے نباتات، پودے، درخت، پھول، پھل وغیرہ. ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے یعنی انسانوں میں سے. ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہے، جن کا ان کو علم بھی نہیں ہے، ان میں بھی جوڑے ہیں. کیا نہیں جانتے؟ یا تو ان کا جوڑا ہونا نہیں جانتے، ویسے جانتے ہیں ان چیزوں کو. مثلا پانی ہے تو پانی میں کہاں کیا جوڑے ہیں نہیں پتا، یا ہو سکتا ہے چند لوگوں نے کچھ ڈسکور کیا ہو. پہاڑوں میں کیا جوڑے ہیں، کس قسم کے جوڑے ہیں، یا ستاروں میں کیا ہے. اور پھر ایسی ایسی عجیب مخلوقات جو سمندر کی تہہ میں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جو آسمانوں میں رہتی ہیں، ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں، مثلا کسی نے حور نہیں دیکھی، تو وہ اسی طرح کی اور چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں جوڑے بنائے ہیں، اور تنہا واحد ایک وہی ہے، صرف وہ اکیلا ہے. اور جوڑے کا مطلب یہ بھی نہیں ضروری طور پر کہ ایک اور ایک دو ہی کی شکل میں جوڑا ہو، یعنی اپوزٹ چیزوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کالا اور سفید وہ ایک دوسرے کا جوڑ بن جاتا ہے. اسی طرح ہم مثل چیزیں، ایک اوریجن سے آئی ہوئی چیزیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مما لا یعلمون، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اچھا یہ فلاں چیز کا جوڑا کہاں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جسم میں جو دل ہے اس کا جوڑا کدھر ہے. تو ہو سکتا ہے دل کے اندر ہی کچھ پھر خانے بنے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں یعنی الگ الگ نہ ہو، اس کے اندر ہی وہ چیز موجود ہو. اور ہو سکتا ہے کئی چیزیں ایسی ہوں کہ جن کا جوڑا ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. فرمایا مما لا یعلمون، وہ سارا کیا ہے؟ تمہاری لا علمی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کس کا جوڑ کہاں ہے. اور اس جوڑ سے ایک بیلنس یا ایک اعتدال بھی ہے. ہر چیز دوسرے کو سپورٹ دینے والی، ہر چیز دوسرے کے لیے ایک مددگار ہے، سپورٹ ہے، وہ اس کو کمپلیٹ کرتی ہے. اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور انسان کو ایک دن یہاں سے وہاں جانا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ النحل میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تمہارے علم میں نہیں، تم نہیں جانتے. ضروری نہیں کہ انسان ہر چیز جانتا ہو، اس لیے وہ اپنے علم پر، اپنی عقل پر انحصار نہیں کر سکتا. اسے اس کے لیے اپنے رب پر ہی ایمان لانا ہوگا. اور جہاں تک یہ جوڑوں کی بات ہے تو اس کے بارے میں شاید آپ نے یہ پہلے بھی پڑھا اور سنا ہو. سورۃ الذاریات میں بھی جیسے آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یعنی یہ جوڑے ہر چیز میں ہیں، اور یہ کس لیے بنائے؟ تاکہ تم نصیحت پکڑو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیراک ایک سائنٹسٹ تھا کیمبرج یونیورسٹی میں، اور اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی 1934 میں کہ کائنات کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے، حتیٰ کہ پارٹیکل کا بھی ایک اینٹی پارٹیکل ہے، یعنی ہر چیز کا جوڑا ہے. اور یہاں کلھا کا لفظ ہے اور سورۃ الذاریات میں کل شیء کا لفظ ہے. اور پھر یہاں آیت کے اختتام میں کیا فرمایا؟ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. تو یہ کہتے ہیں کہ جو گیلیکسیز وغیرہ ہیں وہاں بھی یہ جوڑے موجود ہیں، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس میں ہر جگہ یہ نظریہ اپلائی ہوتا ہے. اور اس کے لیے اس نے کافی اور باتیں بھی کی ہیں، لیکن بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ کی تخلیق بے مقصد اور بے معنی نہیں. ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر پروڈکٹیو ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر یا پودوں کے اندر یا اور چیزوں کے اندر نشو نما یا پروگرس جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ جوڑے بننے سے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو تکبر زیبا نہیں، وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں، وہ اپنی بنیادی ضروریات میں بھی دوسرے انسانوں کا محتاج ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ ہر چیز،
کسی بھی چیز کو پروڈکٹیو ہونے کے لیے جوڑے کی ضرورت ہے، تب وہ اپنے مقصد کو صحیح طور پر پورا کر سکتی ہے. صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو جوڑے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے بغیر بھی خالق و مالک ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون. اس کے بعد مزید کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، یہاں تک تلاوت سن. اور ان کے لیے نشانی ہے رات. رات بھی نشانی. کیسے؟ نسلخ منہ النہار، کھینچ لیتے ہیں ہم اس سے دن کو. نسلخ کا لفظ جو ہے سین لام خا سے ہے. سلخہ کہتے ہیں بکرے کی کھال کھینچنے کو. کبھی آپ نے مرغی یا بکری وغیرہ کی کھال اتری ہوئی دیکھی ہوگی. کھال کے ساتھ جانور کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اور کھال اترنے کے بعد اس کا اصل سائز اور حلیہ سامنے آ جاتا ہے. بعض اوقات دمبا وغیرہ بہت موٹا لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذبح کرنے کے بعد جب ان کی کھال اتر جاتی ہے تو وہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح زمین پر رات ہوتی ہے. جب سورج نکلتا ہے تو دن کا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس سے وہ ہٹا دیتے ہیں تو نیچے سے پھر رات نکل آتی. یا یہ کہ اندھیرے کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے، اور جب اس کو اتار دیا جاتا ہے تو نیچے سے دن نکل آتا ہے. نسلخ منہ، ہو کس سے؟ رات. یعنی رات کی چادر سے نہار کو، دن کو ہم کھینچ کے نکال لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر جب وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. مظلمون کا لفظ جو ہے مظلم کی جمع ہے، اور مظلم باب افعال سے ہے. ازلم یظلم سے مظلم، پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا. فَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. تو ازلم کا معنی ہوتا ہے اندھیرے میں جانا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اصبح، امسا، اضحا اور ازلم. اس سے مظلم اندھیرے میں جانے والا، اندھیرا کر لینے والا. اس میں آپ دیکھیے کہ رات کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں بیسیکلی. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور اندھیرا جو ہے کس طرح زمین کو ڈھانپ لیتا ہے. سورۃ اعراف 54 میں بھی فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. اور پھر اگر اللہ رات کا یہ پردہ نہ ہٹائے، دن نہ نکالے، وہ جو کھال ہے اوپر سے نہ ہٹے، تو پھر کیا ہو؟ کون ہے جو ہمیں دن لا کر دے؟ جیسے کہ سورۃ القصص میں آتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. اور اسی طرح قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ رات اور دن کا یہ نظام اللہ نے تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اور اس میں سکون پانے کے لیے اپنی رحمت سے تم پر عام کیا ہے. کیونکہ اگر رات دن میں نہ بدلے اور دن رات میں نہ بدلے تو زندہ رہنا دوبھر ہو جائے. اللہ چاہتا تو 24 گھنٹے دن ہی رکھتا، یا وہ چاہتا تو 24 گھنٹے رات رہتی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر سارا وقت اندھیرا ہی ہو زمین پر تو کیا ہماری زمین سے کچھ اگ سکتا ہے؟ کچھ نہیں اگے گا. رزق کا حصول بھی مشکل ہو جائے گا، حتیٰ کہ کام کاج مشکل ہو جائے گا. پھر اسی طرح اگر سارا وقت دن ہی رہے تو انسان کے لیے آرام کرنا مشکل ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں رات کو پرسکون ہو جاتی ہیں، ہر چیز ایک طرح سے آ کر ٹھہر جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین کو بنایا اس طرح کہ زمین سورج کے آگے اس طرح گھومتی چلی جاتی ہے کہ باری باری مختلف حصوں پر دن اور رات آتے چلے جاتے ہیں. زمین جیسی بڑی چیز کو ایک خاص انداز سے، ایک خاص زاویے پر، اینگل پر، ایک خاص رفتار میں گھمانا، یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں.
اور پھر یہ 1-2 دن کی بات بھی نہیں، یہ جب سے زمین بنی ہے، جب سے یہ سلسلہ قائم ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نظام میں کوئی خلل نہیں آیا. کروڑوں اربوں سال سے پوری ایکوریسی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے. اللہ کے سوا کون ہے جو ایسا کر سکے؟ تو اس نشانی سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمین پر یا اس آسمان پر یا رات اور دن کے نظام پر کسی عظیم ترین ہستی کا کنٹرول ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. یہ کارخانہ کوئی انسان نہیں چلا رہا، بلکہ اللہ رب العزت ہی یہ سب کر رہا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. والشمس اور سورج تجری چل رہا ہے، لمستقر لها اپنی قرارگاہ کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف. مستقر کا لفظ جو ہے یہ مصدر میمی بھی ہے اور ظرف بھی ہے. اگر یہ ظرف مانا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ خاص جگہ جس کی طرف سورج چل کے جا رہا ہے. یعنی سورج کی جو چال ہے یا سورج کی جو موومنٹ ہے وہ تو اب ایک جانی پہچانی چیز ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ سورج اپنی جگہ رکا ہوا اور زمین چل رہی، اور کبھی یہ تھا کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج چل رہا ہے، اور اب یہ ہے کہ دونوں ہی چل رہے ہیں. اور قرآن نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنی رفتار میں چل رہے ہیں. تو والشمس تجری لمستقر لها، سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کے لیے. یعنی جس طرح ایک مسافر چلتا چلا جاتا ہے کہاں تک؟ اپنی منزل تک. تو سورج کی بھی ایک منزل ہے جس کی طرف یہ چلتا چلا جا رہا ہے. اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے کچھ تفصیل معلوم ہوتی ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے سورج کدھر کو جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے لمستقر لها. میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اسے حکم دیا جاتا ہے یعنی طلوع ہونے کا. ایک وقت آئے گا جب اس سے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا. بخاری کی روایت ہے. اور پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. اب یہ جگہ کہاں ہے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ وہ بس چل رہا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، اور اس کی حرکت جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن وہ کون سا نقطہ ہے؟ وہ نقطہ ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن غیب کے علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ وہ ایک مقام ہے، کوئی پوائنٹ ہے کہ جہاں جا کر وہ رکتا ہے. اب اس کی جو سرکولیشن ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کس نقطے پر جا کر اس کا یہ عمل ہوتا ہو. ہمیں ٹھہرا ہوا نہ بھی دکھائی دے یا ہمارے جو مائکروسکوپ ہیں ان میں کچھ بھی نہ آئے، لیکن اگر اللہ نے فرمایا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً وہ نقطہ جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ وہ عرش کے نیچے ہے. اب ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ عرش کس جگہ پر ہے، تو ہم یہ کہاں سے پتہ چلائیں گے کہ وہ کہاں رکتا ہے جا کر؟ اور رکنے سے مراد یہ نہیں کہ کئی گھنٹے رکا رہتا ہے وہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ رکنا ایک لمحے کے لیے ہو. اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی دائرہ آپ کھینچیں تو جو اس دائرے کا نقطہ آغاز ہوگا اسی پہ اختتام ہوگا نا جا کے. کوئی دائرہ آپ بنائیں نا اپنے پینسل بنائیں اپنی کاپی پر، تو بنا تو دائرہ اوپر سے نہیں پھینک سکتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہیں سے تو شروع کرتے ہیں. دائرہ ختم کہاں ہوگا؟ جہاں سے آپ شروع کریں گے وہیں جا کر. اب ایک دن تو تھا نا کوئی پہلا جب سورج نے اپنی چال شروع کی اور کسی ایک نقطے سے کی. اب جس نقطے سے اس نے کی ہو سکتا ہے وہی اس کا مستقر ہو، اور اسی نقطے پہ جا کے وہ ٹھہرتا ہو اجازت لے کر پھر دوبارہ اپنا سائیکل شروع کرتا ہو، اور پھر اسی طرح مسلسل گھوم رہا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ پھر کیا کہا جائے گا کہ نہیں ادھر سے اب آگے نہیں جا سکتے، تم واپس جاؤ، اور وہ واپس چل کے آئے گا اور وہ مغرب کی طرف سے سورج نکلنے کا وقت ہوگا. بہرحال ایک تو یہ دنیا میں ہو ہی رہا ہے، دوسرا یہ کہ ہر انسان کا جیسے ایک مستقر ہے. کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ 12ویں پارے کے شروع میں پڑھا تھا نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اسی طرح ہر جانور، چرند پرند
اور یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج کا بھی ایک مستقر ہے. مستقر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قرار گاہ، یعنی ہر چلنے والی چیز ایک جگہ جا کے رکتی. جیسے ٹرین چلتی ہے، یہ جہاز چلتے ہیں تو کوئی ان کا ایک ہب ہوتا ہے نا، یا کوئی ایک اسٹیشن ہوتا ہے کہ جہاں جا کر وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. تو اسی طرح اب کائنات کا نظام تو اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. اب ایک بچے کو اگر آپ پوچھیں کہ جہاز جو اڑ کے جا رہا ہے کہاں ٹھہرے گا، تو وہ تو کچھ نہیں بتا سکے کہاں ٹھہرے گا. اگر آپ بھی دیکھیں تو آپ کو کیا پتا ہے جو اڑ کے جا رہا ہے آپ کے سر کے اوپر سے، یہ کہاں جا کے لینڈ کرے گا اور کس کمپنی کا جا رہا ہے، کہاں اس کو رکنا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ایون دو کہ ہم معلوم کر بھی سکتے ہیں لیکن نہیں پتا ہوتا. تو کہاں یہ کہ پوری کائنات کا جو ایک انتظام چل رہا ہے وہ ہماری گرفت میں آ جائے یا ہماری گرفت میں، اور اگر نہ آئے تو ہم اس کو مانے نہیں. اصل چیز ہے کہ قرآن چونکہ ہر دور کے لیے اور نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں اور ہر دور میں لوگوں کے ایمان کے تازہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے دور میں ہمارے لیے اس طرح واضح نہیں جو کل کے دور میں ہو جائے. جیسے کل تک یہ نہیں پتا تھا کہ آواز بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے یا ویڈیو بھی بن سکتی ہے ریکارڈ کے لیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں معمولی ہو گئی. بچہ ان کو استعمال کر رہا ہے. 14 سال پہلے کے عربوں میں سے اگر کوئی اٹھ کے آئے تو پریشان ہو جائے کہ یہ دنیا میں ہی یوم الحساب ہو گیا کہ انسان کے اعمال نامے جو ہیں وہ ری پلے ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو کائنات میں غور و فکر کا سبق دے رہے ہیں، اور بامقصد غور و فکر. یہ بہت اہم چیز ہے، محض غور و فکر نہیں، بامقصد غور و فکر. بامقصد غور و فکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے تک پہنچے، سبق سیکھے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ اس وقت میرے پاس ہارون یحییٰ کی کتاب ہے جس میں اس آیت کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں بتائی گئی حقیقتیں ہمارے دور کے جدید فلکیاتی مشاہدوں کی ہدایت کی بدولت دریافت ہوئی ہیں. جدید فلکیاتی یعنی آسمان کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کے مشاہدوں کی بدولت دریافت ہوئی. ماہرین فلکیات کے کیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق سورج ایک خاص مدار سولر ایپیکس میں ویگا ستارے کی جانب 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے. یعنی گویا جب سے ہم بیٹھے ہیں تقریباً 7 لاکھ میل وہ دور جا چکا ہے، سفر کر چکا. اس کا مطلب ہے کہ سورج ایک دن میں اندازاً 1,72,80,000 میل کا سفر طے کرتا ہے. سورج کے ساتھ ساتھ اس کی کش ثقل کے زیر اثر سارے سیارے اور سیارچے بھی فاصلہ طے کرتے ہیں، اور ان سب کے اپنے اپنے مدار ہیں. والسماء ذات الحبک، اور آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں. کائنات میں تقریباً 200 بلین کہکشائیں گیلیکسیز ہیں، جن میں سے ہر ایک میں اندازاً 200 بلین ستارے پائے جاتے ہیں. ان میں سے اکثر ستاروں کے اپنے سیارے اور اکثر سیاروں کے ذیلی سیارچے ہیں. جیسے سورج کے ارد گرد ایک پورا نظام گھوم رہا ہے. یہ سارے خلائی اجسام نہایت نپے تلے مداروں یا مقررہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں سال سے ان اجرام فلکی میں سے ہر ایک دیگر اجسام کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ تیر رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک پوری گیلیکسی دوسرے کے اندر سے گزر جاتی ہے اور کوئی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا. بہرحال انشاءاللہ آپ کو مزید کچھ پریزنٹیشن وغیرہ بھی دکھائیں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں متحرک ہیں، چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. والشمس تجری، سورج چلتا رہتا ہے، دوڑ رہا ہے، لمستقر لہا، اپنے مستقر کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا کہ اس کو ایک دن میں کتنا چلنا ہے، کہاں تک چلنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سیاروں کی کوئی آنکھیں نہیں، پھر بھی راستہ نہیں بھولتے. اتنی وسیع کائنات میں، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اتنی تیزی سے کسی کو سفر کرنا پڑے کہ 1 گھنٹے میں 7 لاکھ میل طے کرنے پڑے، تو اور پھر یہ کہ آسمان پر کوئی ایسے نشان بھی نہیں لگے ہوئے کہ یہاں سے گزرنا ہے اور یہاں سے مڑنا ہے، اور پھر بالکل سیدھے نہیں جا رہے بلکہ گھوم رہے ہیں. اور خلا ہے نا جس میں گھوم رہے ہیں، خالی جگہ. تو خالی جگہ میں گھومتے ہوئے وہ نہ اپنا راستہ بھولتے ہیں، نہ کسی اور کو جا کے ہٹ کرتے ہیں،
اور نہ ہی کہیں تھکتے ہیں. وہ کیا انرجی ان کے اندر، وہ کون سا فیول ہے، وہ کون سی مشین چل رہی ہے کہ جو ان کو مسلسل حرکت میں رکھے ہوئے. اطاعت ہے نا. کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں؟ ایک بال کو آپ پھینکتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی طاقت چاہیے اس کو یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ طے کرنے کے لیے. تو یہ اتنے بڑے بڑے سیارے چل رہے ہیں خود سے خود کیسے خود نہیں چل سکتے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک گیلیکسی میں 200 بلین سٹارز اور 200 بلین گیلیکسیز، تو ان کو ملا لیں. اور یہ تو صرف انسانی اندازہ ہے، کل کو اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی، پھر کہیں گے اب اور دریافت ہو گئی ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہاں العزیز کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے اور بہت علم والا ہے. العلیم، بہت زیادہ علم ہے اس کے پاس، ہر چیز کا علم ہے، جس نے یہ سب کچھ مقرر کیا ہے. سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے آیت 33 میں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو برابر چلنے والے. دائب یعنی کہیں رکتے نہیں، چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. سورۃ الانعام 96 میں فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج کے بعد چاند کا ذکر کیا. والقمر، اور چاند، قدرناہ منازل، مقرر کیا ہم نے اس کے لیے منزلوں کو. منازل کس کی جمع ہے؟ منزل کی. چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی. حتی، یہاں تک کہ عاد، وہ لوٹ آیا، پلٹ گیا. عاد یعود، عود پلٹنا. کل ارجون القدیم، قدیم ٹہنی کی طرح. ارجون ارجن سے ہے، عین رے جیم نون، یعنی اس کا روٹ ربائی ہے. ارجن کہتے ہیں کھجور کا گچھا کاٹنے کے بعد جو ڈنڈی باقی رہتی ہے وہ سوکھ کر جب ٹیڑھی ہو جاتی، باریک سی کمان کی طرح اس کی شکل بن جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کبھی کھجور کا درخت دیکھا، اس پہ پھل دیکھا، وہ پھل جس ٹہنی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک شگوفہ سے پھوٹتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ وہ لٹکتا ہے. اب پھل تو کاٹ لیتے ہیں، تو چونکہ وہ گچھا لٹکتا ہے تو ٹہنی جو وہ سیدھی نہیں رہتی بلکہ کیسے ہوتی ہے، کرو ہو جاتی. اب کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹہنی سوکھ جاتی، سوکھ کر وہ انتہائی باریک ہو جاتی، اس کی شیپ بالکل ایسے بن جاتی جیسے پہلی رات کا چاند ہو. تو اس سے تشبیہ دی کہ چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی. اب دیکھیے کہ وہ بڑھتے بڑھتے مکمل چاند بن جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے واپس اسی پہ لوٹ آتا ہے. آدھا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپس آنا. کدھر واپس آنا؟ جہاں سے آغاز ہوا تھا. آغاز کہاں سے ہوتا ہے چاند کا؟ بالکل باریک سی ٹہنی کی شکل میں، یعنی ایک باریک سی لکیر تم کو آسمان میں نظر آتی ہے، پھر ہر روز اس کا سائز بدلتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے نصف ہوتا ہے، نصف کے بعد کمپلیٹ گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگ جاتا ہے، گھٹتے گھٹتے حتی عادہ واپس آ جاتا ہے کل ارجون القدیم، اس پرانی سوکھی شاخ کی ٹہنی کی طرح. کیا یہ خود ہو رہا ہے؟ ہمیں اگر کبھی نقلی چاند بھی کاٹ کے بنانے پڑے تو کبھی اچھا نہیں بنتا، صحیح سائز ہی نہیں بنتے. یعنی اگر آپ کو ان ساری سٹیجز سے 28 شیپس بنانی پڑتی، کیونکہ 14ویں تک کی شیپس ہیں، پھر 14ویں کے بعد کی، کیونکہ اس کا رخ بھی چینج ہو جاتا ہے نا پھر. اور پھر آپ دیکھیں پہلی رات کو پھر سیدھا ہو کے تو پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اتنی دفعہ اس کو کاٹ کاٹ کے شیپس بنائیں تو بھی کتنی محنت لگتی ہے، اور پھر بھی صحیح چیز نہیں بنتی. تو کہاں اتنے بڑے سائز کی چیز، اس کی وہ اصل سائز تو نہیں کاٹا جاتا، لیکن ایک عجیب قدرت کا نظارہ ہے جس کو روز تم دیکھتے ہو. عربوں کے ہاں تو بادل بارش کم ہی ہوتی ہے نا، تو کھلے آسمان میں ہر روز یہ نظارے بہت واضح طور پر دکھتے ہیں. کبھی آپ کو بھی پہاڑوں پہ جا کے اگر رہنے کا اتفاق ہوا ہو یا کسی صحرا میں جا کے رہنے کا موقع ملا ہو تو وہاں پر آپ بغیر کسی تردد کے ہر رات یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا، کس لیے؟ تاکہ سبق سیکھے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور یہ کیوں مقرر کیا اللہ نے منزلیں؟ کس لیے یہ سب کیا؟ کیا نشانی ہے اس میں؟
تاریخیں مقرر کرنے کے لیے. یسألونک عن الاہلہ، آپ سے ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے. عالمی کیلنڈر ہے، آسمانی کیلنڈر ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے. والحج، اور خاص طور پر حج. سورۃ البقرہ 189. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے رات اور دن دونوں کو نشانی بنایا، اور پھر دن کی نشانی کو روشن اور رات کی نشانی کو اندھیرا بنایا، مٹا دیا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ. تو یہاں کیا ہے، ایک طرف سورج نکل رہا ہے اور دوسری طرف چاند ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، لَلشَّمْسُ نہیں ہے سورج کے لیے، کیا، يَنبَغِي جائز، لہا اس کے لیے، أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ کہ پا لے چاند کو. سورج کے لیے یہ بات جائز نہیں، درست نہیں، ممکن نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے جا کے. سورج چاند سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن اتنی طاقت ہونے کے باوجود سورج وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جا کے چاند سے ٹکرائے اور اس کو پکڑ لے اور اس کو اپنے اندر ڈال لے. نہیں. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات آگے بڑھنے والی ہے دن سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رات دن کو نکلنے ہی نہ دے، رات کے بعد پھر رات خود ہی آ جائے، اسے اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی. اللہ تعالیٰ سورج نکال کر رات کو دور کر دیتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک مدار میں تیر رہا ہے. فلک کا لفظ جو ہے یہ مدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، آربٹ کے لیے. فلک کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اسی مادے سے، کشتی کے لیے. کشتی کی شیپ کیسی ہوتی ہے؟ گول ہوتی ہے یا بیضوی ہوتی ہے؟ اوول ہوتی ہے نا، لمبائی کے رخ ہوتی. تو جو آربٹ ہوتا ہے وہ بھی اوول ہوتا ہے. اگر آپ گیلیکسیز کو دیکھیں تو کیسے ہوتا ہے، یعنی اس کے جو گزرگاہ ہوتی ہے، یہ جو اس کی تصویر کبھی آپ نے دیکھی ہو تو وہ اوول شیپ میں ہوتی. اسی لیے سیاروں ستاروں کی جو گزرگاہیں ہیں یا ان کی جو گزرنے کے بعد جو نقشہ بنتا ہے وہ کشتی کی طرح بنتا ہے، تو اس کو فلک کہا گیا. یاد رکھیے فلک کی جمع فلائق ہے اور فلک کی جمع افلاک ہے. تو دونوں کو الگ الگ پڑھیے، ایک فلک ہے اور ایک فلک ہے، مادہ ایک ہے. کلن فی فلکن یسبحون، اور یسبحون کا لفظ جو ہے سین بے ہے سے ہے. سبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا یا اڑنا. بادلوں کے لیے بھی آتا ہے اور کس کے لیے؟ تیرنے کے لیے، پانی میں تیرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو کلن فی فلکن یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے، مسلسل مصروف ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے. کلن فی فلک یسبحون. اس کی تلاوت سنتے پھر ذرا غور کیجیے. سیارے، ستارے اتنا فائدہ پہنچانے والے اپنے اپنے کام میں اس قدر مشغول ہیں، ایسی اطاعت ہے کہ کہیں رکتے نہیں اور کسی سے ٹکراتے نہیں. اللہ کے حکم کے کس قدر تابع ہیں. ہم خود کو دیکھیں، کس بات کا تکبر ہے، اللہ کے آگے کتنے جھکے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے کام سے ہمیں کتنا کام ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. ہم میں سے کم ہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تھکے نہ. تھوڑا سا بھی کام کر کے کہیں نہ کہیں ناگواری کے احساسات اور اظہارات ہونے لگتے ہیں. بہت پڑھ لیا ہے، آج تو میرا حلق سوکھ گیا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے، تلاوت کر کر کے. یعنی کوئی بھی عبادت کا اگر ہمیں تھوڑا سا بھی کام کرنا پڑے تو ہم کہیں نہ کہیں ضرور اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، چاہے زبان سے، چاہے رویے سے، چاہے کسی بھی طرح. اور اسی طرح بندوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں بھی کبھی اس سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی اس سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی اس سے ٹکرا رہے ہیں، نہ خود چلتے ہیں نہ چلنے دیتے ہیں. تو پوری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہمارے سر پہ ہے، لیکن کوئی تکبر نہیں کسی میں. ایک انسان ہے کہ اس نے ایک چھوٹی سی زمین کے اوپر ایک ادھم مچا رکھا ہے، فساد مچا رکھا ہے تھوڑا سا اختیار ملنے پر، اور یہ ساری چیزیں دوسروں کو اور خود انسانوں کو نفع پہنچا رہی ہیں، ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں. سورج نہ نکلے تو ہمارا کیا بنے، چاند نہ نکلے تو ہم کیا کریں، رات نہ ہو تو کیا کریں، دن نہ ہو تو کیا کریں.
زمین سے رزق نہ نکلے تو کیا کریں، آسمان سے بارش نہ برسے تو کیا کریں. ہم اپنے وجود کے لیے ان ساری چیزوں کے محتاج ہیں، اور یہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہوئے ہمیں فیض پہنچا رہی ہیں. اور ہم اگر تھوڑا سا کام کر ہی لیں تو اس کا ایسا اشتہار دیں گے کہ ہم نے یہ اور یہ کیا. یعنی سورج کی جو مثال دی گئی کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، طاقتور ہونے کے باوجود بھی اپنے سے چھوٹے کو پریشان نہیں کرتے، اس کا راستہ نہیں روکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے وجود اور اس کی ہستی پر یہ ساری چیزیں دلیل ہیں، اور اس کی طرف لے جانے کے لیے بہترین مثالیں بھی ہیں کہ اگر انسان کسی کو بھی ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہے کہ یہ سب کیسے چل رہا ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ وہ ہے کوئی طاقت تو اس طاقت کا نام کیا ہے، کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں اس کو اس کا حق دیتے. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہوں اور ہمارا نام نہ آئے اس میں تو کس قدر ہم ناراض ہوتے ہیں. یہ کام میں نے کیا اور نام اس نے لگا لیا. سب کچھ کر وہ رہا ہے اور اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ وہ ہے یہ. اسی کا نام تو تکبر ہے، اور یہی تو ناشکری ہے. شکر گزاری کا اعتراف کرنا کہ وہ کر رہا ہے، پھر اس کا اظہار کرنا، بیان کرنا، اقرار کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کی اطاعت میں لگ جانا. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، ہر ایک دوڑ رہا ہے مگر ایک دوسرے کے آگے نہیں، اس کی جڑ نہیں کاٹ رہا. اس کو بھی کام کرنے دے رہا، اپنے وقت پہ اپنا کام بھی کر رہا ہے. انسان الٹ کرتے، یعنی آپ دیکھیے نا کہ ہر ایک کام کر رہا ہے. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، رات اپنے وقت پہ آ رہی، دن اپنے وقت پہ آ رہا، اپنی اپنی شفٹ پہ سب کام کر رہے ہیں. وہ دوڑ رہے ہیں مگر دوسرے کو گرانے کے لیے نہیں دوڑ رہے. انسان کی دوڑ اگر اپنے لیے ہو تو فائن، لیکن اگر دوڑ اس لیے ہو کہ دوسروں کو گرایا جائے تو اسی کا نام فساد ہے. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. وَآيَةٌ لَهُمْ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا، کہ بے شک ہم نے سوار کیا، ذریتہم، ان کی اولاد کو. ذریہ اگرچہ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں مگر اس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے، یعنی ان کے خاندان، ان کی نسلیں مراد ہیں، نسل کے معنوں میں. ان کی نسلوں کو ہم نے سوار کیا، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں. اشارہ ہے کشتی نوح کی طرف کہ اللہ تعالی نے کس طرح انسانی نسل کو بچایا اس بڑی نافرمانی کے بعد، شرک کے بعد، جس میں انسانوں کی اکثریت ڈوب گئی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اس کی ذریت کو ہی باقی رہنے والوں میں چھوڑا. کس کی ذریت کو؟ نوح علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے کچھ انسانوں کو اس کشتی پہ سوار کیا. اور وہ کیسی کشتی تھی؟ المشحون، بھری ہوئی تھی. شحن کہتے ہیں سامان لادنے کو، یعنی کشتی پہ سامان لادنے کے لیے شحن کا لفظ آتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر کشتی نوح کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کشتی نوح. کیونکہ اس وقت جبکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور کسی کے بھی بچنے کا امکان نہیں تھا، تو اللہ نے ان لوگوں کو بچایا. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ لنجعلها لكم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ. تو اس کشتی میں انسانوں کا سوار ہونا یہ کیا ہے؟ لنجعلها لكم تذکرہ، ہم تمہارے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا رہے ہیں اس کو. ہم نے تمہارے لیے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنایا اور ایک نشانی بنایا تاکہ نصیحت پکڑنے والے کان اس سے نصیحت پکڑے. کیا نصیحت؟ کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور زندہ وہی رہ سکتا ہے جس کو اللہ زندہ رہنے کا موقع دے، جس کو وہ بچائے. کیونکہ وہ کشتی کہاں چل رہی تھی؟ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑوں جتنی اونچی. اور آپ کو پتا ہے پہاڑ کئی میلوں اونچے ہیں، یعنی ایک ایک لہر جو پہاڑ جتنی اونچی تھی اس میں وہ کشتی چل رہی تھی، اور اس میں وہ سروائیو کی، اور وہاں جا کے پھر پہاڑ پہ وہ لوگ اترے. واستوت علی الجودی، اور پھر پانی سارا زمین کا اندر سمٹا تو پھر وہ سب اتر کر نیچے آئے اور دوبارہ زمین کو بسایا، اور انسانی نسل پھر سے دنیا میں آباد ہوئی، پھلی پھولی ان چند لوگوں سے.
اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، اور اس کی تفصیل سورۃ ہود آیت 40 میں بھی ملتی ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، اور یہاں بھی قول سے مراد فیصلہ عذاب ہے. ومن آمن، اور ان کشتی والوں کے علاوہ باقی سب کا حال کیا ہوا جس میں مشہور میں کیا کیا شامل تھا؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے تھے. اور باقی لوگوں کا حال کیا ہوا؟ سورۃ القمر آیت 11 اور 12 میں آتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان اور زمین کا پانی اکٹھا ہو گیا اور سب کا فیصلہ چکا دیا گیا، اور چند لوگوں کو صرف اللہ نے بچایا. تو وہ کشتی بہت بڑی نشانی ہے، اور پہلی مرتبہ کشتی بنی بھی جبھی تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنائے ہم نے ان کے لیے اس کی مانند جس پہ وہ سواری کرتے ہیں. کس کی مانند؟ تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ آج کل جو جہاز سمندروں میں چلتے ہیں وہ اسی جیسے ہیں؟ اتنے سوفسٹیکیٹڈ جہاز انسانوں نے بنا لیے ہیں، مثلی ہی کیسے ہو گئے؟ وہ شیپ کس نے دیکھی تھی؟ وہ تو وہ جودی پہ ٹکی ہوئی تھی، بہت عرصے تک ٹکی رہی. تھیری وہی ہے، بیسک جو تھیم ہے یا جو پرنسپل ہے وہ وہی ہے جو اس کشتی میں کام کر رہا تھا. تو مثلی ہی سے مراد ضروری نہیں کہ شیپ اس جیسی ہے، اس سے مراد کام اس جیسا ہے. کیونکہ مثل میں یا مثال میں مساوات مراد نہیں ہوتی، یہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں آپ کو. مثل سے مراد مساوی نہیں ہے، ایکول نہیں ہے. ایک مثال دوسری مثال کی طرح جب ہوتی تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ہر چیز دوسری سے شیپ میں اور سائز میں اور وزن میں مل رہی ہو. جب ہم کہتے ہیں بچہ ماں کی طرح ہے اور ماں عورت ہے اور بچہ لڑکا ہے، تو طرح کا کیا مطلب ہے یہاں؟ سائز اس کی طرح ہے یا جنس اس کی طرح ہے یا وزن اتنا ہے یا شیپ وہ ہے؟ نہیں، بس وہ شکل ہے، چند آثار ہیں اس میں، یعنی ریزیمبلنس ہے. تو ریزیمبلنس کے لیے یہاں پر مثل ہی کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مثل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سب سے پہلے وہی چیز سواری کے لیے ایک بہت بڑی ہیوج سائز میں بنی تھی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر مثل ہی میں لازمی طور پر صرف کشتیوں ہی کی بات نہیں، ما یرکبون کو بھی مد نظر رکھیے، اس میں دیگر سواریاں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح ہم نے اور سواریوں کا انتظام بھی کیا. مثلا عربوں کے ہاں اونٹ کو سفائن البر کہا جاتا ہے. سفینہ کی جمع ہے سفائن، سفائن البر، خشکی کا جہاز، خشکی کی کشتی اونٹ ہے. ٹھیک ہے، شپ آف دا ڈیزرٹ. تو مثلی ہی میں پھر کام اگر دیکھا جائے تو صرف کشتی یا جہاز ہی نہیں بلکہ سواری کے ذرائع مراد ہیں، جس کی تفصیل سورۃ النحل آیت 8 میں بھی آتی ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. اب آپ دیکھیے کہ صرف خشکی پر نہیں جہاز، صرف پانی میں نہیں بلکہ ہوا میں بھی آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خشکی، پانی، فضا، ہوا، ان سب میں سفر کے یکساں مواقع انسان کو دیے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ ساری فیسلٹیز عطا کی، اور یہ خود بخود نہیں ہو گئی کہ آپ کی کشتی بس آپ نے لکڑیاں جوڑ دی اور وہ چلنا شروع ہو گئی. یہ پورے ایک خاص فطرت کے قانون کے تحت چلتی ہے. جہاز جوڑتا ہے اس میں بھی ایک فطرت کا قانون ہے. اونٹ جو صحرا میں چلتا ہے، دوڑتا ہے، یا گھوڑے وغیرہ جو چلتے ہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ کی ایک قدرت ہے. تو بتانے کا یا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے قائم کردہ ایک خاص نظام کے تحت ہو رہا ہے. اور اگر انسان اللہ کے اس احسان پر غور کرے کہ اس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس کی رحمت پر غور کرے، تو ساری سرکشی نکل جائے. صرف سر ہی جھکائے رکھے، سر اٹھا نہ سکے، اتنے بڑے احسان ہیں. اتنے بڑے بڑے جہاز تیرتے ہیں اور ایک سوئی ڈوب جاتی ہے اس پانی میں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں.
بہت بڑا فرق ہے. اسی لیے ساتھ ہی فرمایا وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں نغرقہم، ہم ان کو غرق کر دیں، ہم ان کو ڈبو دیں. یہ سمجھتے ہیں ان کی طاقت سے چل رہا ہے سب، یہ ہماری قدرت سے چل رہا ہے، ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں. فلا صریخ لہم، تو نہ ہو کوئی فریاد رس ان کے لیے. صریخ فعیل کے وزن پر بمعنی فاعل، فریاد رسی کرنے والا، فریاد سننے والا. اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد نہ سنے. اب دیکھیے کہ این بڑے سمندر کے بیچ میں اگر کوئی جہاز ڈوبنے لگے، کون بچا سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، ٹائٹینک کو آپ دیکھیے کہ جس کے اللہ نے کہا تھا کہ کوئی چیز اس کو ڈبو نہیں سکتی، اور چند گھنٹوں کے بعد وہ ڈوب گیا تھا، سب کچھ سب کو لے کر، کیونکہ انہوں نے لائف سپورٹ نہیں رکھی ہوئی تھی. کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں، کہا یہ ڈوب ہی نہیں سکتا، ضرورت ہی نہیں. فلا صریخ لہم، اور وہاں کوئی چیخ ہے. صریخ کا لفظ ہے نا سواد ریخے سے، صرخہ کا مطلب ہوتا ہے چیخنا. جتنی مرضی چیخیں مارو، کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا وہاں. اسی طرح ہوائی جہاز اگر اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو اور لڑکنے لگے تو سارے مسافر بیٹھ کے اندر مل کے بھی چیخیں، کچھ نہیں کر سکتا کوئی. فلا صریخ لہم، کوئی مدد کو نہیں آ سکتا. ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ بچائے جا سکتے ہیں، چھڑائے جا سکتے ہیں. انقاذ کہتے ہیں چھڑانے کو، یعنی اگر اللہ پکڑنے لگے تو کوئی جا کے چھڑا کے نکال کے لا بھی نہیں سکتا، بچا ہی نہیں سکتا، خلاصی پا ہی نہیں سکتے، بھاگ کے نکل ہی نہیں سکتے. الا رحمتا منا، مگر رحمت ہماری طرف سے. یہ ہماری رحمت ہے جو ان کو پار لگاتی ہے، اٹلانٹک پار کرا کے عزیزوں سے ملاتی ہے. الا رحمتا منا، وہ چاہے تو وہ نیچے گرائے کہ جہاں سے کسی کو خبر نہ ہو. ومتاعا الی حین، ہر شخص کراس کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن جب کراس کر جاتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے اللہ کو. کا کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے، کتنے دن بھاگو گے، کتنے دن دنیا میں مزے کرو گے. ومتاعا الی حین، ایک خاص وقت تک ہی فائدہ اٹھا سکتے، آخر تو پکڑے ہی جانا ہے، آخر تو اللہ ہی کے پاس واپس آنا ہے. اگر ایک فلائٹ سلامت اتر گئی تو کسی دن تو موت کے فرشتے نے پکڑنا ہی ہے. وہ ضروری نہیں آسمان میں پکڑے، وہ زمین میں بھی پکڑ سکتا ہے. سورۃ لقمان میں آپ پڑھ چکے ہیں، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت کے ساتھ چل رہی ہوتی. لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر صبار اور شکور کے لیے. تو یہاں تو آیت ان کی بات کی گئی اور دوسری جگہ آیات کی بات کی گئی. ایک آیت نہیں، اور آیتن میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نکرہ ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ تعظیم کے لیے، یعنی بہت بڑی نشانی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے. چلیے اس کی تلاوت سن لیجیے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. اللہ کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والوں کو جب اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان سے مراد اگرچہ اول مخاطب ہیں لیکن پھر سبھی لوگ ہیں. جب ان لوگوں سے جو یہ سب فائدے اٹھا رہے ہیں، زمین پر یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اور خاص طور پر ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے. سامنے سے مراد دنیا میں جو پچھلی امتوں پہ گزرا ہے، کہیں تم پر بھی نہ آ جائے وہ پکڑ. اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور وما خلفکم، جو تمہارے پیچھے ہے یعنی قیامت کے دن آئے گا، تو پھر تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو گے، اور اصلاح ہوگی تو لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. لیکن لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد لوگوں کو زمین پر گزرنے والے حالات اور واقعات سے قرآن ڈراتا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں پر کیا کچھ گزرا، کہیں تم پر نہ گزر جائے. اور پھر اگر دنیا میں بچ بھی گئے کسی طرح تو آخرت کی پکڑ سے بچو. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ،
اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، یعنی آیات کونیہ ہوں یا شرعیہ ہوں. آیت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یا کونی یعنی کائنات کی جو ابھی آپ نے دیکھی، یا شرعی یعنی جو قرآن میں اللہ نے حکم دیے یا آیات اتاری. الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ ان سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، گویا انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، وہ جانتے ہی نہ ہو. یعنی پورے تکبر کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ اور بے پرواہی کے ساتھ اللہ کی آیات سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں کہ مت ڈراؤ ہمیں، تم تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو. سورۃ یوسف میں بھی آپ نے پڑھا 105 وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر لوگ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے ان کی طرف، سننا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے. سورۃ القمر میں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اہل مکہ کے سامنے اتنی بڑی نشانی آئی، شق قمر کا معجزہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ منہ موڑ کے چلے گئے، کہا سحر مستمر، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی، ہم پہ جادو کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس سے کوئی بھی سبق نہ لیا. سورۃ الصافات میں آتا ہے آیت 13 اور 14 میں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں کسی نشانی سے نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں پکڑتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یستسخرون، کیا کرنے لگتے ہیں؟ مذاق اڑانے لگتے ہیں. یعنی اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا، کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ یاسین کی آیت 30 میں بھی آپ نے پڑھا یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے آیت 2 میں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، نئی تازہ، مگر یہ کہ اس کو سنتے ہیں اور وہ کھیل میں لگے رہتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے، سمجھ کے ہی نہیں دیتے. یعنی لوگوں کو اللہ کی نشانیوں سے، آیات سے جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس سے منہ موڑ جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تقوی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. جب کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی جو وعیدیں ہیں ان سے ڈرتا ہے تو انسان کے عمل میں تبدیلی آتی، انسان کے اندر عاجزی آتی، اور عاجزی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیا ہم کھلائیں ان کو جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی ایک طرف تو وہ اللہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، کسی نشانی سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف جب ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، لوگوں پر ترس کھاؤ، کیونکہ اللہ نے امتحان کی دنیا بنائی، نہیں کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، جس کو زیادہ دیا اس کو بھی امتحان میں ڈالا اور جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزمایا. تو جب ملنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جن کو نہیں ملا ان پہ تم خرچ کرو، تو ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا.
کوئی رحم نہیں ہوتا. اور کس طرح وہ حکم کو ٹالتے ہیں, کیا بہانے کر کے, کیا تعویلیں پیش کر کے, کیا حجتیں کر کے, کیا عذر کر کے. قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم, کیا ہم کھلائیں, ہم دیں اس کو جس کو اللہ نے نہیں دیا. اگر یہ رحم کے قابل ہوتے اور ان پہ ہمارا دیا ہوا لگتا تو اللہ خود ہی ان کو دے دیتا. جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کو ہم کیوں دیں؟ اللہ کی مخلوق ہے, خود کھلا دے, ہم سے کیوں مانگا جاتا ہے؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین, نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. کون کھلی گمراہی میں مبتلا تھا؟ جو ان کو خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح پیمانے الٹتے ہیں. گمراہ خود ہیں, نصیحت کرنے والوں کو گمراہ قرار دے رہے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو صحیح بات کرے, حق بات کرے, لوگ اسی کو گمراہ قرار دیں, اسی کو غلط ثابت کر دیں اپنی لاجک کے ساتھ. اب یہ لاجک تو بہت زبردست ہے نا. کیا اللہ نے نہیں کھلایا, اللہ نہیں کھلانا چاہتا ان کو, تو جس کو اللہ نہ کھلانا چاہے اس کو ہم کھلائیں؟ یہ کوئی صحیح بات تو نہیں ہے, تو تم بہت ہی غلط بات کہہ رہے ہو, گمراہ لوگ ہو, ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہو. کیونکہ تکبر کا شکار ہے نا, دماغ گھوما ہوا ہے. یعنی آج بھی یہ چیز بہت عام ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی مدد سے پہلے کسی دوسرے کو بتا دے یا ذکر کر دے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, تو ضرور اس کو مشورہ ملے گا کہ تم رہنے دو, اسے خود کرنے دو, وہ خود کر لے گا. اور ہم کب تک کھلائیں گے؟ اللہ ہی ہے جو سب کی پوری کرے, کیونکہ اللہ ہی کا حکم, اللہ کے حکم کو ماننا ہی عبادت ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, لیکن حیرت کی بات ہے کہ انسان اپنی عقل کو کہاں استعمال کرتا ہے. اللہ نے عقل دی کہ انسان اس عقل سے اپنے رب کو پہچانے, کوئی نشانی اس کو نظر ہی نہیں آتی اس عقل سے. ہاں, اس کی عقل بہت کام کرتی ہے جب اس کے اپنے مفاد پہ کوئی زد پڑنے لگتی. جب اس کے مفاد کے خلاف کوئی کام ہونے لگتا ہے تو پھر عقل متحرک ہو جاتی ہے. پھر تو وہ ایسی ایسی دلیلیں لاتی ہے کہ سب کو ہی لاجواب کر دے. یہاں ان کو آسمان کی, زمین کی, رات کی, دن کی کوئی نشانی سمجھ نہیں آتی, کوئی عذاب, کوئی تاریخ کی بات, کوئی آگے مستقبل, قیامت, آخرت کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں ہے. ہاں, جب پیسے کا معاملہ آیا اور جب ان کی دنیا پہ زد پڑنے لگی ہے, جب ان سے مال کا مطالبہ کیا گیا تو ان کی عقل نے خوب کام کیا. یعنی اتنے شارپ ہیں اس معاملے میں, ایسی ایسی حجتیں جانتے ہیں کہ فوراً ہی گھڑا ہوا جواب دیا. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, اور پھر اللہ پہ بلیم کر دیا, ساتھ اللہ کو بیچ میں لے آئے. بہت سے لوگ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اللہ کا نام نہیں لیتے, جب اللہ کے حکم کے خلاف جانا ہو تو وہاں اللہ کا نام لیتے ہوئے نہیں ڈرتے, وہاں اللہ کا ذکر کر کے نافرمانی کی راہ نکال لیں گے. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.